ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة. ہم نے قارون کو اتنی دولت دی تھی، اتنا خزانہ دیا تھا کہ قارون کے خزانوں کی چابیوں کو بہت سارے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے. انجام کیا ہوا قارون کا؟ قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا. انجام کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. ہم نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، ہم نے قارون کے محل کو زمین میں دھسا دیا، ہم نے قارون کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا. اپنی ساری دولت کے ساتھ قارون زمین کے اندر دھسا دیا گیا. کبھی دولت پر غرور مت کرنا میرے بھائی. یہ دولت آج ہے کل نہیں ہوگی. بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ آج بھکاری بن گئے، آج دوسروں کے محتاج بن گئے، اور جو کل تک بھکاری تھے فقیر تھے آج وہ کروڑ پتی بن گئے. کبھی دولت پر غرور مت کرنا، کبھی اپنی خوبصورتی پر غرور مت کرنا. یہ خوبصورتی ایک دن ڈھل جائے گی، یہ خوبصورت چہرہ ایک دن جھریوں سے بھر جائے گا. یہ چہرہ جس چہرے کی خوبصورتی پر ناز کرتے ہو، اس چہرے پر سلوٹیں پڑ جائیں گی، اس چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی. یہ بال سفید ہو جائیں گے، یہ بدن کمزور پڑ جائے گا. نہ اپنی خوبصورتی پر غرور کرو، نہ اپنی طاقت پر غرور کرو، نہ اپنی دولت پر غرور کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 15ویں پارے میں فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو آسمان کی پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھ سکتا ہے. اے انسان تو اکڑ کر کے کیوں چلتا ہے؟ تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ 4 پیسے آ گئے، ذرا سی سماج میں عزت مل گئی تو اپنے اسٹیٹس پر، اپنے مقام پر، اپنے عہدے پر، اپنی کرسی پر کوئی غرور نہ کرے. غرور کرنا ابلیس کا طریقہ ہے، تکبر کرنا ابلیس کا طریقہ ہے. اور اپنے آپ کو ڈاؤن رکھنا، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، یہ نبیوں کی سنت ہے میرے پیارے ساتھی. ارے بھائی اتنا بول رہے تو نیچے کر دو بھائی، کیوں بلا وجہ کی ٹینشن پیدا کر رہے؟ جو تھوڑا اونچا اسٹینڈ تھوڑا نیچا کرو، تھوڑا نیچا کرو. تکبر کرنا اور غرور کرنا یہ شیطان کی علامت ہے میرے پیارے سے. اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، جو زمین کے اوپر تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ایک انسان اچھا کپڑا پہنتا ہے، نیا جوتا پہنتا ہے، اب وہ گھر سے باہر نکلا، اس کا کپڑا خوبصورت ہے، اس کا جوتا خوبصورت ہے. اب کوئی دوسرا آدمی ایسا مل گیا جس کا کپڑا اتنا اچھا نہیں ہے، جس کا جوتا اتنا اچھا نہیں ہے. اب ظاہر ہے ایک نیچرل بات ہے، ایک پراکرتک بات ہے، قدرتی بات ہے. جب آپ اپنے سے کمزور انسان کو دیکھیں گے، اپنے سے کمتر انسان کو دیکھیں گے، آپ کا کپڑا قیمتی ہے، آپ کا جوتا قیمتی ہے، تو آپ کے دل اور دماغ میں کہیں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے خوبصورت ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. تو کیا ایسی تھنکنگ کا پیدا ہونا، ایسے وچار کا دماغ میں آنا، ایسی سوچ کا دماغ میں آنا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام دہل گئے، صحابہ کرام کانپ گئے. اللہ کے رسول ذرہ برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا، اہنکار ہوگا، گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اے اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، ہر انسان چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، اچھا جوتا پہن کے نکلے، اچھا کپڑا پہن کے نکلے. اب کسی دوسرے کو دیکھ کر کے اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو اے اللہ کے نبی یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ایک ذرا سا تکبر پیدا ہوگا اور انسان جہنم میں چلا جائے گا. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، تکبر یہ نہیں ہے
کہ انسان اچھا کپڑا نہ پہنے، تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا جوتا نہ پہنے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، صاحب جمال ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ کبھی غور کیجیے اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی خوبصورت ہے۔ زیادہ دور نہ جائیے، آپ اپنے گاؤں میں نکل جائیے، کھیتوں اور کھلیانوں پہ جا کے دیکھیے، گنگا کے کنارے جا کے ذرا دیکھیے سورج کے ڈوبنے کا منظر، ذرا کسی ندی اور پہاڑ کے قریب جا کے دیکھیے، دنیا کی ساری خوبصورتی فیل ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے کریشن کی خوبصورتی کے آگے، اللہ کی قدرت کی خوبصورتی کے آگے دنیا کی ساری خوبصورتی فیل ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ نے اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ آپ اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، اسلام کو اس پر کوئی آپتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر تکبر کیا ہے؟ اب تکبر کی پریبھاشا، تکبر کی ڈیفینیشن اللہ کے نبی کی زبان سے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات کو قبول نہ کرو، سچائی کو قبول نہ کرو، تمہارے سامنے سچائی پیش کی جائے، حق بات پیش کی جائے اور پھر بھی تم حق بات کو قبول نہ کرو، یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، اور تم لوگوں کو حقیر سمجھو، لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھو، لوگوں کو کے اوپر اپنے آپ کو اونچا سمجھو، سپیریئر سمجھو، یہ تکبر ہے اور اس تکبر کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم چلتے ہیں، یہ ان کی پہلی پہچان ہے۔ دوسری پہچان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندوں کی دوسری پہچان یہ ہے جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں، جب جاہل ان سے کنورسیشن کرتے ہیں، جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جہالت پر اتر جاتے ہیں تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، وہ شیر کا جواب سوا شیر سے نہیں دیتے، وہ جاہل کا جواب خاموشی سے دیتے ہیں، وہ سلام کہہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ بھئی ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج تو یہی ہے کہ ہم کسی سے کم تھوڑی، اس نے ہمیں کیسے بول دیا، اس نے ہمیں کیسے الٹا سیدھا بول دیا، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم تو شیر کا جواب سوا شیر سے دیں گے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اسپیشل بندے ایسے نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، وہ غلط کا جواب غلط سے نہیں دیتے۔ ہماری اکثر لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ہماری رشتہ داریوں میں جو پھوٹ پڑتی ہے، جو دشمنی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس نے مجھے بول دیا، اس نے مجھے ایسا کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے اپنی لڑکی کی شادی میں مجھ کو نہیں بلایا، اس نے اپنے یہاں دعوت میں نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، جب تک تو اس حال میں جس حال میں تو بتا رہا ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ برابر تیری مدد کرتا رہے گا، اور جب تو ایسا کام کر رہا ہے تو اپنے ان رشتہ داروں کے منہ میں جہنم کی راکھ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے، کیونکہ وہ تیرے نرمی کے مقابلے میں سختی کر کے اور تیرے احسان کے بدلے بدسلوکی کر کے وہ جہنم کے حقدار بن رہے ہیں، لیکن تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ یہ اسلام کا اخلاق ہے میرے بھائی۔ ابھی لکھنؤ کے اندر
کرسمس کا تہوار ہمارے عیسائی مذہب کے لوگ منا رہے تھے، ان کے چرچ کے پاس